الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اکثر فیس بک، یوٹیوب اور دیگر سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم پر یہ اشتہارات دیکھے ہوں گے کہ ایکسپرٹ آپشنز کے ذریعے لاکھوں روپے کمائیں۔ تو مجھ سے بھی یہ سوال کسی نے کیا تھا کہ ایکسپرٹ آپشن کے بارے میں کچھ عرض کر سکوں۔ تو آج کے نشست میں ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا ایکسپرٹ آپشن ریل ہے یا فیک، کیا یہ فراڈ تو نہیں، کیا واقعتاً ایکسپرٹ آپشن سے لاکھوں روپے کمائے جا سکتے ہیں، اور ساتھ ہی آخر میں یہ بھی جائزہ لیتے ہیں کہ کیا اسلام میں ایکسپرٹ آپشن یا اس طرح دوسرے پلیٹ فارم سے پیسے کمانا شرعاً جائز ہے یا نہیں۔ انہی سوالات کے جوابات کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ ایکسپرٹ آپشن کیا ہے، اس سے لوگ کس طرح پیسے کماتے ہیں۔ تو ایکسپرٹ آپشن میں کم از کم $10 ڈپازٹ کیے جاتے ہیں۔ پھر اس میں مختلف قسم کے کرنسی مل جاتے ہیں، مثلا کرپٹو کرنسی، گولڈ وغیرہ وغیرہ۔ اور ساتھ ہی ایکسپرٹ آپشن والوں کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے لوگ لاکھوں روپے کما سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کے طریقہ کار کو سمجھنا ہے۔ ایکسپرٹ آپشن میں مختلف چارٹس ہوتے ہیں، جن میں سے کسی ایک کو آپ نے منتخب کرنا ہے۔ پھر وہ چارٹس اوپر نیچے چلے جاتے ہیں۔ چارٹ اگر اوپر جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیمت بڑھ رہی ہے، اور اگر چارٹ نیچے جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیمت گر رہی ہے، کم ہو رہی ہے۔ تو اس میں آپ نے یہ اندازہ لگانا ہے، پیشگوئی کرنا ہے کہ چارٹ اوپر جا رہی ہے، اور آپ کا یہ خیال ہے کہ چارٹ اوپر جا رہی ہے تو آپ اوپر والے پر بٹ لگاتے ہیں۔ اگر آپ کا اندازہ درست نکلا تو آپ کو منافع ملے گا، اور اگر آپ کا اندازہ غلط ہوا تو پھر آپ کو نقصان ملے گا۔ اسی طرح چارٹ کبھی نیچے جاتا ہے اور آپ یہ اندازہ کر رہے ہیں کہ چارٹ نیچے جا رہی ہے تو آپ نیچے کو منتخب کرتے ہیں، اندازہ لگاتے ہیں اور پیشگوئی کرتے ہیں۔ اگر آپ کا اندازہ اور پیشگوئی درست ثابت ہوا تو آپ کو منافع ملے گا، غلط ثابت ہوا تو آپ کو نقصان ملے گا۔ اور اس میں خاص بات یہ ہے، نوٹ کرنے کی بات یہ ہے، اگر آپ جیت گئے، آپ کا اندازہ اور پیشگوئی صحیح ثابت ہوا تو آپ کو 80% منافع ملے گا، اور اگر آپ کا اندازہ اور آپ کی پیشگوئی غلط ثابت ہوئی تو آپ کو 100% نقصان ہوگا۔ اب سمجھانے کے لیے ایک مثال میں دیتا ہوں۔ مثلا آپ نے 100 روپے لگائے، اگر آپ کا اندازہ درست ثابت ہوا تو آپ کو 80 روپے منافع ملے گا۔ اگر آپ کا اندازہ غلط ثابت ہوا تو آپ کے یہ 100 روپے سارے ڈوب جائیں گے، آپ کو 100 کا نقصان ہوگا، یعنی منافع 80 روپے ملے گا اور نقصان 100 روپے ملے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے، یہاں پر کئی سارے لوگوں نے سرمایہ لگایا ہے، اندازہ لگایا ہے اور پیشگوئی کی ہے۔ جب آپ کو منافع ملتا ہے تو بہت ساروں کو نقصان ملتا ہے۔ جن کو نقصان ملا ہے ان کے نقصان سے آپ کو منافع ملتا ہے، اور کمپنی والے اپنے لیے خود بھی پیسے رکھتے ہیں۔ تو اب شرعاً یہ سوال کہ کیا اس طرح منافع لینا، اس طرح پیسے کمانا شرعاً جائز بھی ہے یا نہیں؟ کیا اس طرح منافع کمانا اسلام میں درست بھی ہے یا نہیں؟ تو نوٹ کر لیجئے، اس طرح کے منافع کو شریعت میں، اسلام میں سٹا، جوا یا قمار کہلاتا ہے۔ تو جوے یا قمار کے متعلق، سٹے کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، شراب، جوا، بت اور قسمت معلوم کرنے کے تیر ناپاک شیطانی کام ہے، ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔
اب اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوے کو ناپاک شیطانی کام قرار دیا ہے۔ اب فلاح اور کامیابی کا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ ان چیزوں سے بچ کے رہنا ہے۔ یہ نہیں بتایا کہ اس طرح چیزوں میں آپ پیسے لگائیں، کمائی کر لیں ان سے تو آپ کو فلاح ملے گی۔ لہٰذا یہ حرام، ناپاک اور شیطانی کام ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم سب کا فرض ہے کہ اس طرح کے کام، اس طرح کے پیسوں سے ہم اپنے آپ کو بھی بچائیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب